السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بجٹ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے، حکومت نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا ہے۔ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاریاں ہوئی تو وہ ان کے دور میں ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کیا اس بجٹ کو ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے؟ ایک انلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے، یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا۔ یہ فیکٹس کو اور ہیرا پھیرا کرنے کی مترادف ہے۔ ہر چیز پہ، ہر فگر پہ 2 نمبری، اس طرح تو ملک نہیں چلے گا۔ اکنامک سروے آپ کا جو ہے جھوٹ پہ مبنی، یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا۔ آج کے بجٹ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی نے علامتی طور پر شرکت کی۔ دوسری طرف بجٹ کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق ملاقات میں حکومت سازی کے لیے کیے گئے معاہدے کے تناظر میں گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو نے اپنے تحفظات سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے میڈیا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ منظوری کے حوالے سے اگلے 8 سے 9 دن کتنے اہم ہیں؟ کیا نون لیگ بیک فٹ پر جائے گی اور پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پر کھیلے گی؟ کیا ان دنوں میں پیپلز پارٹی کی شہباز حکومت میں شمولیت کا معاملہ بھی طے پا جائے گا؟ حبیب صاحب، ہم نے اپوزیشن کا موقف تو آج دیکھ لیا بجٹ کے معاملے پر۔ عمر ایوب صاحب نے جب گفتگو کی اسمبلی کے فلور پر، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈڈو بجٹ ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ڈڈو بجٹ کی اصطلاح انہوں نے کیوں استعمال کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ معاشی دہشت گردی ہے، یہ بجٹ ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ کسی نہ کسی درجے میں آپ دیکھیے کہ اس بجٹ پہ جو سب سے بڑا شکوہ ہے، ایک تو اپوزیشن کا ہے، اور اپوزیشن نے عام طور پر بجٹ پہ اسی طرح کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں۔ تو عمر ایوب صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا دکھ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا الیکشن کے دنوں میں، الیکشن میں جو فارم 45 اور فارم 47 کا معاملہ ہے، وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کرنے والی حکومت ہے یہ اہل ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا انلیگل بجٹ ہے۔ تو اس کا یہ حصہ میرا خیال ہے کہ پہلی بار ہم نے سنا ہے، ورنہ بجٹ کے اوپر تو ایک ریگولر تنقید ہوتی ہے کہ یہ حکومت نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن پہلی بار یہ کہنا کہ یہ بجٹ پیش کرنے والی حکومت ہی غیر قانونی ہے یا اس قابل نہیں تھی کہ اس کو بجٹ پیش کرنے دیا جاتا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ یہ میں نے کم از کم جتنی بھی بجٹ کے اوپر بحث سنی ہے، میں نے تو پہلی بار یہ فکرے سنے۔ دوسری بات جو اس بجٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ کسی بختر بند جگہ پہ بیٹھ کے بختر بند وزیر خزانہ نے تیار کیا۔ اچھا، ہمارا جو بختر بند وزیر خزانہ ہے، انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے کو 25-26 سال ہو گئے ہیں بجٹ کو کور کرتے ہوئے۔ ہم جب ابتدا میں تھے تو ابتدا میں ہمارے جو سینئرز تھے وہ بجٹ آنے سے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ بجٹ کا لے آؤٹ بناؤ، کہ بجٹ میں کتنے ٹیکسز کا ٹوٹل انکم کتنی ہوگی اور خرچے کیا ہوں گے۔ تو ہم ہر روزانہ ہر بجٹ پہ ہم ایک قسم کا ایک اپنا بجٹ بنایا کرتے تھے اور اس بجٹ میں اپنے نمبرز بھرا کرتے تھے کہ جناب اس دفعہ افراط زر یہ رہا ہے، ٹیکس یہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ نمبرز ہم جو بنایا کرتے تھے آلموسٹ بجٹ اس سے آگے پیچھے براڈ لے آؤٹ میں اسی کے برابر، اسی کے قریب قریب ہوتا تھا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہماری بجٹ کو کور کرنے کی تیاری انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے، جو ہمارے وزیر خزانہ نے، بختر بند وزیر خزانہ نے، یہ بھی نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ کہیں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے کہ بجٹ کے اندر پالیسی کیا ہونی ہے۔ بجٹ کا لے آؤٹ انہوں نے جو بنایا ہے وہ بالکل بچگانہ ہے۔ پاکستان کی، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، پاکستان کی اس وقت جو ضروریات ہیں ان کے بالکل یہ بجٹ ان کی عکاسی نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر جو اصلاحات ہونی ہے، جو سو کالڈ مشکل فیصلے انہوں نے کرنے تھے، ان میں سے کوئی ایک مشکل فیصلہ نظر نہیں آیا۔ اور حالت یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی، آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی مشورہ نہیں کیا، ہمیں تو آپ نے جن سے بجٹ منظور کروانا ہے ان سے بھی نہیں آپ نے مشورہ کیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ خود کابینہ کے، وفاقی کابینہ کے ارکان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بجٹ کیا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ وزیر خزانہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ملک چلانا ہے تو پھر ہمیں
سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے, پھر ہی ملک چل سکے گا. پیپلز پارٹی کو تو بڑے تحفظات ہیں اس پر, تو یہ ہو سکے گا؟ دیکھیے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو بزنس سے باہر آنا چاہیے, اور نہ صرف گورنمنٹ کو بزنس سے باہر آنا چاہیے بلکہ گورنمنٹ کے اداروں نے جو بزنسز شروع کر رکھے ہیں ان سے بھی انہیں باہر آنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو بزنس ہے وہ بزنس مین کرے, صحیح, تبھی پاکستان کے اندر ترقی بھی ہو سکتی ہے, تبھی پاکستان کے اندر کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے, اور تبھی پاکستان کے اندر نوجوانوں کو روزگار بھی. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول بھی تو ضروری ہے نا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس پر راضی ہوں گی. دیکھیے یہ حکومت کا دعویٰ اور کیا ہے, یہ حکومت کس بنیاد پہ آئی تھی؟ آپ دیکھیے عمران خان کو جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تھا عظما, اس وقت اس حکومت نے تو خود کہا تھا کہ ہم اپنی سیاست قربان کر دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے مقدمے ختم کیے اور اپنی مرضی کی سلیکٹیو قانون سازی کی. چلیے اس کو بھی بھلا دیجیے. الیکشن آ گیا بھائی, الیکشن میں ہم مل جائیں گے, یہ ملک کوئی ایک آدمی نہیں چلا سکتا, ایک جماعت نہیں چلا سکتی, تو بھائی ملک یہ ساری جماعتیں نالائکوں کا کوئی گروہ ہے جو اس طرح چلے گا ملک؟ یہ جو بجٹ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے, خود اب دیکھ لیجئے کہ ابھی جو فیصل واؤڈا صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے سینٹ میں کہا ہے, کیا تقریر کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ SROs جاری کیے جا رہے ہیں مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور بجٹ کے اندر جو ٹیکسیشن کی گئی ہے وہ بڑے متعین انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں شاید جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی کارپوریٹ سیکٹر میں بڑی سے ہے کہ یہ تو اس الزام کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کارپوریٹ سیکٹر نے کوئی انپٹ دی ہو, لیکن عوامی انپٹ تو کہیں کوئی نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مشروط طور پر بجٹ منظور کرانے میں وہ حکومت کا ساتھ دے گی. ابھی تک جو خبریں آئی ہیں مشروط طور پر سے مراد یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوا لے گی نون لیگ سے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب حکومت چاہیے. اچھا جی, اور اسے پنجاب میں بھی حکومت چاہیے یا حکومت میں شمولیت؟ جی حکومت میں شمولیت. جی میرا کہنے کا مطلب مجھے آپ کی بات سے کچھ اور تاثر جی میں اپنے لفظوں کے انتخاب پہ تھوڑا معذرت چاہتا ہوں. تو وہ چاہتی ہے کہ انہیں حکومت میں حصہ ملے. اچھا, پنجاب میں بھی ملے اور وفاق میں بھی ملے, بلکہ انہوں نے تو کچھ وزارتوں کا بھی تعین کر رکھا ہے. اچھا جی, کہ یہ جو وزارتیں ہیں یہ ہمارے سپرد کر دی جائیں تاکہ ملک چلانے کا جو بوجھ ہے وہ صرف کے نازک کندھوں پہ نہ ہو بلکہ پیپلز پارٹی کے مضبوط کندھے بھی اس کی کچھ مدد کریں. تو ایک تو ہے یہ پرائمری مسئلہ. جہاں تک یہ ہے کہ مشروط اجازت دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. پیپلز پارٹی اگر بجٹ میں ساتھ نہیں چلتی مسلم لیگ نون کے تو حکومت گر جائے گی, اور حکومت گرانا اس وقت پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں. تو پیپلز پارٹی اس مسئلے کو آخر تک کھینچے گی اور اپنی شناخت بھی اس کو دوبارہ اس کو زندہ کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم ایک الگ پارٹی ہیں, حالانکہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ وہ ان سب کو ایک ہی مجموعہ سیاست کاروں کو PDM کا نام سے ہی جانتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو کچھ اپنی شناخت جگانے کا موقع مل جائے گا اور یہ کریں گے اور الٹیمیٹلی بجٹ پاس کروا دیں گے, ساتھ کچھ شور مچا دیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ انہیں مل جائے گا. اچھا مل جائے گا, ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب. ویلکم بیک ناظرین. KP میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ایکشن لیا, اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا ان سے رابطہ ہوا اور اس میں 2 روز میں مذاکرات پر اتفاق ہوا ہے. کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات یا احتجاجی تحریک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موڈ ہے, کیا رابطے کیے جا رہے ہیں, مولانا سے جو رابطے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں, اور PTI چھوڑنے والوں کے واپسی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کے انٹرویوز کے حوالے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپسی چاہتے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب. عاطف خان صاحب, KP میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے کہ 2 روز میں مذاکرات ہوں گے. کیا یقین دہانی کرائی ہے محسن نقوی صاحب نے؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا, لیکن یقین دہانی تو پہلے بھی انہوں نے کرائی تھی.
ابھی پھر یقین دہانی کرائی ہے، لیکن یہی ہوگا کہ بس کر لیں گے اور صبر کریں۔ مسئلہ اصل میں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں گرمی کی ایک شدید لہر آئی ہوئی ہے جی، اور مطلب سارے کے پی میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلب لوگ آتے ہیں وہاں پہ بیچارے ہمارے پاس، مطلب وہ جو اوبیسلی مطلب اس گرمی میں کون گزارا کر سکتا ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ جی جو بیسک بات ہے کہ جی یہاں پہ چوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی چوری زیادہ ہے یا کم ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چوری ہو رہی ہے تو آپ چوری کو روکیں۔ مطلب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ تو وفاقی ادارہ ہے، وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کرے، چوری کو بند کرے۔ دوسری بات، میں نے اس دن اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی، پریس کانفرنس کی تھی اسی حوالے سے ہم نے، کہ دیکھیں اگر چوری وابڈا کی ملازمین کے بغیر، ان کے ملے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی آدمی بغیر اس کے ان سے ملے ہوئے چوری نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں کتنے، کوئی لائن مین، کوئی ایس ڈی او، کوئی ایکس سی این، کسی کے خلاف کارروائی کی ہے کہ جی آپ بجلی چوروں سے ملے ہوئے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں، اپنے لوگوں کو سزائیں دیں، اور جو چوری کر رہا ہے اس کو سزا دیں، نہ کہ اگر آپ فرض کریں میں بل نہیں دے رہا، آپ بل دے رہے ہیں۔ پوائنٹ آ گیا جی، ایک بات بتائیے گا کہ اب یہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں دستاویزی خطوط بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں کہ اب جتنے بھی خیبر پختونخوا میں وہ انسٹالیشنز ہیں جو بجلی سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پر فیڈریشن کی جو فورسز ہیں وہ لگائی جائیں گی، انہیں اسپیشل پروٹیکشن دی جائے گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ صورتحال آپ نے خراب کر دی اور آپ کے صوبے میں اب براہ راست جو فیڈرل سیکیورٹی فورسز ہیں وہ آ جائیں گی؟ ایک چیز سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں حالات اس حد تک نہیں جانے چاہیے کہ لوگ خود جائیں، چاہے وہ نمائندے ہوں چاہے وہ عوام ہوں، اور وہ سرکاری بلڈنگوں میں جا کے کنٹرول خود لے لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ مطلب ان لوگوں کو بھی میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس گرمی میں بچے، بوڑھے، بیمار مطلب کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی کوئی ریلیف چاہیے نا۔ تو وہ تو اگر ان کو آپ ریلیف دیں گے، وہ بھی ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی کوئی ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی وہاں پہ آپ فیڈرل فورسز بٹھا دیں اور لوڈ شیڈنگ کی سچویشن یہی ہو، تو اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا آؤٹ آف پرپورشن اس مسئلے کو بلو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو آپ کے مخالفین بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ہر ایک نے اپنے گھر میں سولر پلیٹس کی مدد سے بجلی کا سسٹم لگا رکھا ہے، کوئی پنکھا، کوئی بتی چلا لیتا ہے۔ نہیں، اس طرح ہے کہ سولر پلیٹس بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہر ایک آدمی نہیں افورڈ کر سکتا۔ وہ تو اگر کم از کم بھی ہو تو کم از کم 50,000 لاکھ روپے کا، اگر چھوٹا بھی آپ لگائیں تو ایسے عوام ہیں جو مہنگائی کی سچویشن ہے، ان کو بیچاروں کو تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ملتے، آپ کو پتہ ہے ساری مہنگائی کا۔ تو سولر لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن وہ اتنی تعداد نہیں ہے، وہ کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 2-4%، 5% لوگوں نے لگائے ہوں، باقی سارے بیچارے لوگ تو اسی طرح گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے رول رہے ہیں۔ تو عاطف خان صاحب، اب اس معاملے پر کیا فائنلی سوچا گیا ہے کہ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ ہر روز گریڈ سٹیشن پر جائیں اور بٹن آن کر دیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، اور یقیناً اس سے پھر صوبے کے وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوں گے۔ تو کیا اس کا کوئی سوچا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ گورننس کے لیے، ملک کے لیے ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل میں اپنے حجرے پہ یا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس 200-400 لوگ آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اور آتے ہیں کہ جی ہماری کل سے بجلی بند ہے، یا مطلب 18 گھنٹے 20 گھنٹے، تو مطلب ہم بھی مجبور ہیں، ہماری اور مطلب ہمیں کوئی راستہ بتائیں کہ ہم اور کیا کریں۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں جو واقعی جن کو تکلیف ہے، تو یہ تو وفاق کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائے، کوئی سسٹم بنائے کہ اگر اتنے بڑے بڑے ہم دعوے کر رہے ہیں کہ
کہ جی یہ ہو گیا پروڈکشن ہماری بجلی کی 47,000 میگا واٹ ہو گئی اور 40,000 ہو گئی اور ہم نے اتنے ایگریمنٹس کر لیے ہیں. تو اگر اتنے بڑے بڑے دعوے یہ کر رہے ہیں تو ایک بیسک چیز ہے نا, مطلب بجلی کوئی عیاشی تو نہیں ہے, یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے. تو اس کے لیے تو ان کو کوئی نہ کوئی میکینزم بنانا پڑے گا, اور وہ ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ادارے ہیں, وہی ان کا حل بہتر نکال سکتے ہیں. اچھا, اب ذرا تھوڑا سیاست پہ ذرا بات کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, یعنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کی پارٹی نے کافی سفر طے کیا, سیز فائر ہو گیا, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر یا تو اختلاف ہے یا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں متعین طور پر یہ بات کہی جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بات کرے گا. کیونکہ میری معلومات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو تھوڑا یہ انہیں شکوہ ہے کہ آپ کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف لوگ رابطے کرتے ہیں اور بات کہیں آگے نہیں چلتی. اس میں جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے, اسپیکر صاحب جو ہیں ہمارے ایکس اسپیکر, ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے انہی سے بات چیت کرنی ہے. فوکل پوائنٹ وہی ہے, ان کے ساتھ ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے کبھی ایک یا دوسرا یا تیسرا بندہ اکمپنی کر لیتا ہے, لیکن بیسک ٹاسک انہی کو دیا ہوا ہے اور وہی ان سے بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ تھوڑی بہت دیکھیں ہماری اور ان کی جو تلخی رہی ہے پچھلے بہت عرصے سے, تو ان کی پارٹی میں بھی ایک ظاہری بات ہے تھوڑی بہت ریزرویشن ہوں گی کہ جی نہیں پی ٹی آئی سے نہ بات کریں, ان کے ساتھ اکٹھے تحریک نہ چلائیں. ہماری پارٹی میں بھی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, رائے تو ہر ایک کی ہوتی ہے, لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اسی کے مطابق آگے جاتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, آگے بڑھیں گے صرف اس چیز کے لیے ایک پوائنٹ پہ. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا منشور ہے, ان کا اپنا طریقہ ہوگا, ہمارا اپنا. لیکن صرف یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ بلکہ میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں, میں تو اب میری ذاتی رائے یہ ہے, میں نے پارٹی میں بھی یہ رائے دی ہے کہ ہمیں باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بات کرنی چاہیے صرف ایک پوائنٹ پہ. کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات میرے خیال میں اس ایک پوائنٹ پہ ہمیں ہر ایک پارٹی سے بات کرنی چاہیے. عوام کی مرضی ہے, یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے, وہ جس کو ووٹ دیں اسی کو حکومت ملنی چاہیے, اور صرف حکومت نہیں, صرف اقتدار نہیں, اختیار بھی ملنا چاہیے. مولانا کی طرف سے آپ کن, یعنی آپ کا ایجنڈا تو بالکل واضح ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ ان کا کندھا استعمال کر کے اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کو, تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں یہ جنگ تو آپ اپنی خود لڑ لیں اور بعد میں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں اگر وہ آپ کامیاب ہوں یا ناکام ہو, جو بھی صورت ہو. جو اپنی سیاسی جنگ ہے خود ہی لڑنی ہے. اور الحمدللہ پی ٹی آئی کا اتنا سپورٹر, اتنا ورکر پورے پاکستان میں موجود ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کوئی مولانا صاحب کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تحریک چلائیں گے تو ہم چلائیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ایک مقصد ایک ہے کہ جی مینڈیٹ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے, یہ مقصد ان کا بھی ہے, یہی مقصد ہمارا بھی ہے. تو اکٹھے چل سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں چل سکتے تو ہم اپنے سے, مطلب ہم کوئی ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, ہم اپنے سے تحریک چلائیں گے. اچھا عاطف خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی تو ایک تحریک آپ لوگ شروع کرنے والے تھے, اس کا کیا ہوا؟ انشاءاللہ یہ ابھی نیکسٹ فرائیڈے کو ایک کال دی گئی ہے, اس میں انشاءاللہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے. اس میں تھوڑا سا میں مطلب صاف بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کے پی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کے پی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہم ادھر لاکھ لوگ نکال لیں, 10 لاکھ لوگ نکال لیں, اصل ڈیسیجن میکرز کو فرق پڑتا ہے پنجاب سے. اور پنجاب میں آپ کو نکلنے نہیں دینا انہوں نے. ایگزیکٹلی کہ پنجاب میں ابھی بھی تقریباً انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے. کسی جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, مہینوں لگ جاتے ہیں ایک جلسے کے لیے, کبھی ڈی سی کے پاس, پھر الٹیمیٹلی عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, پھر عدالتوں میں بھی یہ اس کو لیٹ کرتے رہتے ہیں, جی دہشت گردی کا خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اور جیسی کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے یا پرامن جلسے کی یا احتجاج کی, ایک دن پہلے اس حلقے کے یا اس شہر کے
वर्कर्स को, लीडर्स को उठा लिया जाता है। अगर मौलाना फजल रहमान की ज़रा मैं बात पे वापस आऊँगा, आप हैं या आपके दीगर जितने भी लोग ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़े और जीत के असम्बली तक आए, आप सब ने वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टी को शिकस्त दी, लेकिन फंडामेंटली जो प्राइमरी तौर पर आपने जिस पार्टी को शिकस्त दी वो JUI थी, यानी आपका वोट बैंक अलग है और उनका वोट बैंक अलग है। क्या आप नहीं समझते कि JUI के साथ आपकी कोई मुफाहमत होती है या कोई अलायंस होता है तो आपका अपना वोटर भी किसी न किसी दर्जे में बददिल होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बात आपकी इन अ वे ठीक भी है कि जो हमारी तलखी रही है उनसे, हमारी उनसे और उनकी हमसे, मतलब जिस तरीके के वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं या हमारी तरफ से भी उसी तरह जवाब दिया गया है, तो उसमें ऑब्वियसली ये एक फैक्टर है। लेकिन खान साहब से जब डिस्कशन हुई या पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई तो वो लोग यही कहते हैं कि जी बड़े मकसद के लिए आपको कभी कभी छोटी करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हम उस वक्त इनसे मिल के चलें, और जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शन है, फिर वो जीते हैं, हम जीते हैं, अवाम जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन एक बड़ा जो काम है ये मैंडेट चोरी का, कि इसको हमने इलाज करना है इसका कोई, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलते चलते ये भी बता दीजिए कि अब बहुत सारे लोग जो हैं आपकी पार्टी में जो थे वो चले गए 9 मई के बाद, अब वो कई इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कई बातें कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ याद दिला रहे हैं, कुछ को शिकवा है तहरीक इंसाफ से, कुछ को इमरान खान से कि उन्होंने उनको छोड़ दिया, जैसे शेख रशीद साहब। ये आपको लग रहा है कि ये वापसी की वाकई कोशिशें हैं, ऐसी कोई कंक्रीट कोशिश हो रही है, या महज बस ऐसी बातें हैं, अपने अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं? नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी छोड़ चुके थे। इसमें भी 2 कैटेगरीज है। कुछ लोगों ने सिर्फ पार्टी छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मैं मजम्मत करता हूँ, ये हुआ वो हुआ, और कुछ लोगों ने बाकायदा और पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी पार्टी के अंदर दोनों पे एतराज है कि इस वक्त कि जो लोग सख्त वक्त में पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के गए हैं उनको वापस नहीं लेना चाहिए। ठीक। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी किसी पे वाकई बहुत ज्यादा फैमिलीज पे, मतलब कुछ खवातीन हैं उन पे, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब वो रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बात की बात है। इस वक्त तो काफी लोग वापस आना चाहते हैं, ये तो मुझे मतलब खुद पर्सनली पता है, लेकिन पार्टी की तरफ से भी फिलहाल उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद करते हुए मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी जजेस कमेटी को भेज दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के 29 मई के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत आज जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की, तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अदालत को बताया कि 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मिलना मना है? क्या कोई अना का मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़े बनाना लाजमी है? दोनों आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ही मुतनाज़े क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने अपने हवाले से ये बताया कि जब वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट थे तो वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। दौरान समाअत एक मौके पर चीफ जस्टिस ने हालिया इलेक्शन ऑर्डिनेंस पर रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस काबीना और वजीर आजम की ख्वाहिश थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या फिर काबीना की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से दीगर सूबों में ट्राइब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी तलब कर ली। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर फैफिन रशीद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। रशीद चौधरी साहब,
اس پر بھی آج سپریم کورٹ میں بحث ہوئی کہ اختیار کس کا ہے ججز کی تقرری کا. بہرحال لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ ججز تقرری کے معاملے پر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی کانسنٹ کو مقدم سمجھا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں درست راستہ کون سا ہے؟ جی تھینک یو. جی دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 219 ہے اس میں بھی واضح طور پر الیکشن کمیشن کی جو ڈیوٹیز لسٹ کی گئی ہیں اس میں اپوائنٹمنٹ آف الیکشن ٹریبونلز بتائی گئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پھر جو الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 140 ہے وہ بھی بہت کلیئرلی بتاتا ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کے تعیناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. ٹھیک. اب جو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس اختیار پہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی 2023 میں، اس سے پہلے جو ٹرائبونلز میں ریٹائرڈ ججز بھی لگ سکتے تھے اور جو سٹنگ ججز ہیں وہ بھی لگ سکتے تھے، لیکن جو صرف سرونگ ججز کی جو بات تھی اس میں ان کنسلٹیشن ود ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہے. جو 29 مئی کا فیصلہ ہے اس میں جو فاضل جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کنسلٹیشن کا جو سکوپ ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کنسلٹیشن میں جو پری ایمیننس ہے، جو سپریمیسی ہے، وہ چیف جسٹس کی رائے کو حاصل ہوگی اور وہ الیکشن کمیشن کو حاصل نہیں ہوگی. تو الیکشن کمیشن پابند ہیں کہ وہ چیف جسٹس جو بھی نام دیں جس بھی ٹریبونل کے لیے وہ اس کو نوٹیفائی کر دیں، اور اگر وہ نوٹیفائی نہیں کرتے، جو مسئلہ ہے باقی صوبوں میں تو پرابلم نہیں تھی. چودھری صاحب اگر میں دیکھوں چودھری صاحب ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر میں ابھی جیسے آپ 140 کی بات کر رہے ہیں اور 140 سیکشن 140 اور اس کا سب سیکشن 3 دیکھوں، میں ابھی اس کی زبان دیکھ رہا تھا کہ اس زبان میں تو بات کچھ ایسے لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے the commission shall appoint a sitting judge as election tribunal in consultation with chief justice of the high court concerned. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سٹنگ جج ہونا چاہیے قانون کے مطابق، اگر ہم اس آرڈیننس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ دونوں کمپوننٹ تو بہت ضروری ہے نا. الیکشن کمیشن اگر یہ اصرار کرے کہ جناب آپ ہماری مرضی کا جج دے دیں تو یہ بھی تو نہیں مانی جا سکتی نا بات. جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کنسلٹیشن کرنی تھی اور انہوں نے ان کو خط لکھا اور ان سے کنسلٹیشن میں رائے نام مانگے. الیکشن کمیشن نے شاید نمبر نہیں بتایا کہ وہ کتنے ٹرائبونلز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں نام دیے بھی. جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے 2 نام دیے، اس کے بعد 6 نام اور جو اگلے چیف جسٹس تھے انہوں نے دیے کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار تھا. جو الیکشن کمیشن نے ان 6 ناموں میں سے اپوائنٹمنٹ نہیں کی، صرف 2 ججز کی 2 ٹرائبونلز کو اپوائنٹ کیا انہوں نے، لیکن باقیوں پہ اپوائنٹمنٹ نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ جو 29 مئی کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں وہ جو کنسلٹیشن کے لفظ کی تشریح ہے اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اختیار جو ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ الیکشن کمیشن کم از کم پنجاب کی حد تک الیکشن کمیشن سے لے لیا گیا، اور پھر انہوں نے فیصلے میں یہ لکھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے، الیکشن کمیشن کو کر دینا چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے، اور پھر یہ معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا جائے گا. جو بھیج دیا گیا اگرچہ تھوڑا سا قانونی اس میں ایک قانونی باریکی بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی فیصلے ایسے آ چکے ہیں کہ جس میں چیف جسٹس کو جہاں بھی کسی بھی چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی بات ہوئی ہے وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے. یعنی چیف جسٹس کا آفس جو ہے وہ پوسٹ آفس نہیں ہے، وہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، بامانی مشاورت ہونی چاہیے. جی اس حد تک بالکل اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بامانی مشاورت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے چیف جسٹس کی رائے کا ویٹ ہے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن ہی کو کرنی چاہیے تھی، اور الیکشن کمیشن ہی اس میں با اختیار ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کرے. الیکشن کمیشن سے اس کا یہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی بہت واضح ہے اور قانون بھی بہت واضح ہے. لیکن اس تنازع میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لاء میں یہ بتایا گیا ہے کہ
180 दिन के अंदर जब भी पिटीशन फाइल होगी 180 दिन के अंदर उसका फैसला होगा। और ये 180 दिन जो अवामी राय में ऐसा लगता है कि 6 महीने इलेक्शन के बाद ये सारे मामलात जो हैं वो सुधर जाएं, वो हो जाएंगे, लेकिन 45 दिन पिटीशन दाखिल करने के लिए होते हैं तो 1 आध महीना और लग जाएगा। लेकिन अभी देखें पंजाब में 6 ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू ही नहीं किया जी, सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, जो नताइज के तनाज़ात हैं, ये उन 6 महीनों वाली जो पाबंदी है, लीगल टाइम है शायद उससे आगे एक्सीड कर अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन जब हुआ तो उस वक्त ये ऑर्डिनेंस वजूद में नहीं था, रूल्स ऑफ द गेम ये थे जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में दिए गए और उसका सेक्शन 140 और उसका सब सेक्शन 3 ये बता रहा था, और फिर कानून हमारा दस्तूर भी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैसे मुकर्रर होगा, हाजिर सर्विस जज होंगे और ये सारा काम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जो ट्रिब्यूनल के सरबराह बने, उन्होंने जब मामलात को टेकअप करना शुरू किया तो यका एक ऑर्डिनेंस भी आ गया। उन जज साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में जो मुस्लिम लीग नून के मुतासरीन थे वो ले गए, दरख्वास्त ले गए कि जनाब ये ट्रिब्यूनल्स को चेंज कर दिया जाए, और उससे पहले ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, चलिए उस पर तो हम डिस्कशन नहीं करते, इलेक्शन के बाद भी धांधली का सिलसिला रुका नहीं है, या कम अज कम इलेक्शन के नताइज को मुतासिर करने की कोशिशें रुकी नहीं है? और आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताया भी गया कि ये ऑर्डिनेंस काबीना और वजीर आजम की ख्वाहिश थी। देखिए, और ये जो रिटायर्ड जजेस वाला, ये इससे पहले भी कानून मौजूद था। ये कानून ख़त्म करके सिर्फ सर्विंग जजेस के लेके आए थे, और उसके बाद ऑर्डिनेंस दोबारा लाया गया है जो लामहला पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट इसको पास करेगी या नहीं करेगी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये अदालतों में चला जाए, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो जाए। लेकिन मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, जो ट्रांसफ़र करनी है पिटीशंस, उसके भी इख्तियारात मौजूद हैं। अब उनका इस्तेमाल किस हद तक ठीक हो रहा है, किस हद तक ठीक नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें अब कोर्ट्स में जा रही हैं। नहीं, आपको ये इसमें फाउल प्ले नज़र नहीं आता कि हुकूमत जो है, जो खुद इम्कानी तौर पर धांधली की बेनिफिशरी है, वो खुद ही कानून बदल रही है और इलेक्शन के बाद बदल रही है? या तो ऐसा वक्त होता ना कि आइंदा इलेक्शन होने वाला होता तो फिर ये इस तरह का कानून बदला जाता। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में इस पे बहस होगी, और पार्लियामेंट अगर इसको मंजूर कर देती है तो ये कोई उस तरह की एनॉमली नहीं है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो ज़रूर कोई उस तरह का मामला ही करेंगे, बल्कि रिटायर्ड जजेस पहले भी लगते रहे हैं। और 2013 के बाद जो रिटायर्ड जजेस थे, 2013 के इलेक्शन के बाद वाहिद एक मौका था जिसमें तकरीबन तमाम पिटीशंस अपने ज़्यादातर उनमें से अपने मेरिट पे फैसला हो के उनका फैसला हुआ था, यानी कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो खारिज नहीं हुई थी। तो एक अच्छी प्रैक्टिस मौजूद थी, लेकिन जिसको पार्लियामेंट ने ज़ाहिर है डिसकंटिन्यू किया। उन्होंने रिटायर्ड जजेस की प्रोविजन निकाली, फिर सिर्फ सिटिंग जजेस की निकाली, अब फिर उस पर सेकंड थॉट है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, आज जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए ऑर्डिनेंस के हवाले से भी, उन्होंने ऑर्डिनेंस पर भी एतराज़ किया कि इतनी क्या जल्दी थी ऑर्डिनेंस लाने की, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हासिल हैं कि वो ट्राइब्यूनल्स का क़याम करे। तो मैं कुछ समझ नहीं पाई कि चीफ जस्टिस साहब क्या कहना चाह रहे थे, या उनके रिमार्क्स से मैं कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं समझ सकी, अगर आप समझा दें। देखिए, दो अलग अलग मामलात हैं। हाँ। एक तो है ऑर्डिनेंस का मामला कि जिसमें रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने की इजाज़त दी गई है, वो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और दूसरा मामला है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का है, कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, और वो भी सलमान अकरम राजा साहब के पिटीशन पे, कि जनाब जो भी ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर होंगे उसमें जो मुशावरत में जो पलड़ा है वो झुका रहेगा चीफ जस्टिस के हक़ में। अब ये दो मामला अलग अलग हैं। अगर आप देखें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साबिका फैसलों को, तो आपको उनकी रोशनी में यह खस करना मुश्किल नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को गार्ड करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को लीड रोल दिया गया, ठीक है।
اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جب بلے کا نشان واپس لیا پاکستان تحریک انصاف سے، تو چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کے سربراہ تھے جس نے بلے کے نشان کی واپسی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کر دی. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اختیار کو، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس میں چیف جسٹس کسی دوسرے ادارے کو مداخلت کی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ الیکشن کمیشن کی جو حفاظت ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے ذمہ، ایسا لگتا ہے، اپنے فیصلوں کے ذریعے لی ہوئی ہے. اب یہاں پر لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن، اگر چیف جسٹس کہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، تو کیا چیف جسٹس کے کہنے سے الیکشن کمیشن مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے؟ اس کے اختیارات کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو جو فیصلہ دستور میں جہاں اس کا نام آیا ہے، یا الیکشن ایکٹ میں جہاں اس کا نام آیا ہے، کیا اس کے اختیارات اتنے ہیں کہ ان کے اوپر عدالت بھی کوئی چیک نہیں لگا سکتی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو اس کے اختیارات کا دائرہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اپنے فیصلوں سے، تو اس کے سیاسی نتائج ہیں. یہ الیکشن کمیشن ہے، کوئی نیپرا نہیں ہے. سب کو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے. الیکشن کمیشن جو ہے یہ نیپرا نہیں ہے. اس سے حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں بگڑتی ہیں. اس پرٹیکولر کیس میں ایک حکومت، اس حکومت کے اوپر الزام پتہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں، عدالت کی خدمت میں، بلکہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کیوں، عدالت کی خدمت میں تمام وکلاء کو دست بستہ عرض کرنا چاہیے کہ جناب اگر ٹریبیونلز فیصلے کرتے ہیں تو ان فیصلوں ایک امکانی نتیجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی صرف 17 سیٹیں ہوں گی. اور یہ حکومت پوری کی پوری بدل جائے گی. اس سے ایک حکومت جا بھی سکتی ہے. آپ سیاسی نتائج کے حامل جو پروسیس ہے اس کو اتنی آسانی سے with one stroke of pen آپ کہیں کہ جناب نہیں اس کو تو ہم گارڈ کر رہے ہیں، ایسا پلیز نہ کریں. اور پھر یہ تانا بھی خدا نخواستہ نہ ملے کسی کو کہ جی 8 بجے بیٹھ جاتے ہیں قانون سمجھانے کے لیے. 8 بجے کے شو میں قانون سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.